قربانی کے بعد جو گوشت حاصل ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ شروع اسلام میں صحابہ بہت غریب تھے، جو مدینے میں رہتے تھے وہ بھی غریب تھے، اور جو جنگلوں میں پہاڑوں پر کسی طریقے سے کہیں گاؤں دیہات میں رہتے وہ تو اور غریب تھے۔ مدینے کے لوگ تو کچھ خوشحال ہی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، اس لیے آپ نے پہلے سال قربانی کرنے والوں کو حکم دیا، دیکھو اپنی قربانی کا گوشت 3 دن تک تو کھا سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ نہیں۔ آپ نے ضمانت فرمائی، پھر 3 دن سے زیادہ نہیں اور گوشت ختم نہ ہو تو گوشت کیا جائے۔ ایسے موقع پر گاؤں سے، دیہات سے، جنگلوں سے لوگ جماعت بنا کر کے آتے تھے گوشت لینے کے لیے، کچھ تحفہ ملے گا، کچھ تبرک ملے گا۔ سرکار ان آنے والے مسلمانوں کی رعایت میں فرما رہے ہیں کہ تم 3 دن تک تو کھا سکتے ہو، اس کے بعد نہیں۔ اب 3 دن کا اندازہ کر کے گوشت رکھو، اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ آنے والوں کو دے، صدقہ کرو، بولو۔ اب یہی ہوتا ہے جہاں قربانی ہوتی ہے تو گاؤں دیہات سے، آس پاس سے بہت سے آنے والے ہیں کہ آج برکت ملے گی، آج تبرک ملے گا، آس پاس کے لوگ آ جاتے ہیں۔ لینا چاہیے ان کو۔ تو زمانہ انتہائی غربت کا زمانہ تھا، جو باہر لوگ تھے بڑے غریب تھے، اس امید پر آئے مدینے میں کہ شاید کچھ مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت میں فرمایا کہ 3 دن تک کے لیے ذخیرہ کر سکتے ہو، باقی جو بچ جائے سب صدقہ کرو، آنے والوں کو دو۔ 3 دن تک یہ تو مسئلہ اتفاقی ہے، لیکن 3 دن سے مراد کون سے 3 دن؟ یوم النحر، یوم النحر 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہ 3 دن ہے یوم النحر۔ ان 3 دنوں کی ابتدا کب سے ہوگی؟ ابتدا کب سے ہوگی اس میں ذرا سا اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ابتدا ہوگی یوم النحر سے، یعنی 10ویں تاریخ سے۔ بس اگر کسی نے 10ویں تاریخ کو قربانی کی ہے تو 10ویں کو بھی کھائے، اور آگے 2 دن کے لیے 11ویں اور 12ویں کے لیے بھی روک کر کے رکھے، 2 دن کے لیے بھی روک کر کے رکھے۔ اور اگر اس نے قربانی کی ہے 11ویں کو تو اول ہے 10، اب 10 تو گزر چکا ہے، اور یہ ہے 11ویں تاریخ، اب صرف آج کے لیے اور کل کے لیے وہ گوشت رکھ سکتا ہے، 3 دن کے لیے نہیں۔ اور اگر قربانی کرے گا 12ویں تاریخ کو تو صرف اس دن تک کے لیے وہ رکھتا، کیونکہ 2 دن پہلے گزر چکے ہیں، اور 1 دن سے زیادہ جو ہو وہ سب سمجھو۔ ایک رائے یہ ہے کہ اول دن سے مراد 10ویں تاریخ ہے، اگر 10ویں ہی کو ذبح کرے گا، قربانی کرے گا تو 10ویں، 11ویں، 12ویں ان تینوں کے لیے گوشت کو ذبح کر کے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر 10ویں کو نہ کر سکے، 11ویں کو کرے تو صرف 2 دن کے لیے، 12ویں کو کرے تو صرف 1 دن کے لیے، کیونکہ اول دن کون ہے؟ یوم النحر۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اعتبار ہوگا یوم الاضحیہ۔ اگر وہ قربانی کرے 11ویں تاریخ کو، اب اول دن ہے 11ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں، 13ویں تک کے لیے وہ گوشت رکھ سکتا ہے۔ اور اگر قربانی کرے 12ویں کو تو 12ویں، 13ویں اور 14ویں کے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یوم الاضحیہ اول دن ہے یا یوم النحر اول دن ہے، دونوں رائے۔ یہ 1 سال کا حکم رہا۔ صحابہ کرام جنہوں نے قربانی کی تھی انہوں نے 3 دن کے لیے گوشت رکھا، باقی آنے والے غریب مسکین مسلمانوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا سب کچھ۔ جب آئندہ سال پھر قربانی ہوئی تو اب لوگوں کے احوال بدل رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشحال کر رہے تھے، مگر مدینے والوں کے لیے پریشانی ہوئی کہ 3 دن سے
زیادہ وہ گوشت جمع کر کے رکھ نہیں سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اب تو لینے والے بھی کم آ رہے ہیں اور گوشت زیادہ ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ پہلا سال تھا کہ ہم نے 3 دن سے زیادہ گوشت جمع کر کے رکھنے سے منع کیا تھا. وہ مسئلہ نہیں تھا بلکہ حکمت کی بنا پر حکم دیا گیا تھا، مصلحت کی بنا پر حکم دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. اب الحمدللہ وہ بھی خوشحال ہو رہے ہیں، ان کو بھی زیادہ تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب تو کھاؤ کھلاؤ اور جمع کر کے رکھو، چاہے جتنے دنوں کے لیے ہو، مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے سکھا کر کے رکھ سکتے ہو، جب موقع ہو جب ضرورت ہو اس کو استعمال کر سکتے ہو. بس پہلے نہیں آئی، بعد میں وہ نہیں منسوخ ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ نہیں کون سی، نہیں یہ تحریمی ہے یا نہیں یہ تنزیہی ہے؟ دونوں رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ نہیں یہ تنزیہی ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں یہ تحریمی ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ نہیں یہ تنزیہی، کیونکہ قربانی کرنے والا ہے مالک، اور مالک کی ملکیت قربانی کر دینے سے گوشت سے ختم نہیں ہوتی ہے. ابھی جب ملکیت باقی ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ 3 دن میں کھائے یا 3 دن سے زیادہ تک کے لیے روک کر کے رکھے، یہ تو مالک کا اختیار ہے. اپنی ملکیت خود اپنے اوپر حرام ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے مالک کے اختیار میں. اس لیے یہ نہیں یہ تنزیہ اور ممانعت حکمت کی وجہ سے تھی. جو ممانعت حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے وہ حکمت تک باقی رہتی ہے، اور اس مصلحت حکمت کے ختم ہونے کے بعد ممانعت بھی ختم ہو جاتی ہے. آئندہ سالوں میں جب مسلمانوں میں خوشحالی آئی، لینے والے لوگ کم رہے، تو یہ حکمت نہیں پائی گئی، اس لیے نہیں منسوخ ہو گئی. تو پہلی حدیث منسوخ، نہیں والی روایت منسوخ، اور بعد والی روایتیں ناسخ پر عمل ہوگا. اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے اپنی قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 دن میں بھی کھانا جائز ہے، 3 مہینے تک بھی کھانا جائز. اب لوگ بکرے قربانی کرتے ہیں اور بڑے بڑے پیس کر کے ٹکڑے کر کے فریج کو بھر دیتے ہیں، اور پھر جو نقد ہو اس کو 2 دن 3 دن کھاتے ہیں، اور فریج سے نکال کر کے ہفتوں بلکہ مہینوں تک چلتا ہے. فریج سے نکالیں گے پھر مہینوں تک چلتا رہتا ہے، لیکن تازہ گوشت. اس لیے یہ نہیں پہلے سال میں دوسرے سالوں میں منسوخ ہو گئی، تو اب 3 دن سے زیادہ رکھنے کی گنجائش ہے، اجازت.